بنگلہ دیش نے 16 دسمبر 1971 کو جنرل یحییٰ خان کے مارشل لا کی کوکھ سے جنم لیا تھا۔ شیخ مجیب الرحمان بنگلہ دیش کے بابائے قوم اور وزیر اعظم بن گئے۔ وہ ایک انقلابی لیڈر تھے، لیکن انہیں حکومت چلانے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ چنانچہ جو ہی انہوں نے اقتدار سنبھالا، بنگلہ دیش قحط، بدحالی، اقتصادی مسائل اور کرپشن کا شکار ہو گیا، جس کے نتیجے میں بنگالی کرنسی کی قیمت نصف رہ گئی اور ملک میں ہڑتالیں اور جلوس شروع ہو گئے۔ شیخ مجیب الرحمان نے خود کو بچانے کے لیے صدارتی نظام میں پناہ لینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے دسمبر 1974 کو آئین میں ترمیم کی اور تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ شیخ مجیب کے اس اقدام کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک شروع ہو گئی، اور جب حالات زیادہ دگرگوں ہو گئے تو چند فوجی افسروں نے مجیب الرحمان کو 14 اور 15 اگست 1975 کی درمیانی رات اس کے خاندان سمیت گولی مار دی۔ وزیر اعظم منصور علی بھی اس ملٹری کو میں مارے گئے، جس کے بعد ملک میں مارشل لا لگ گیا۔ 3 نومبر 1975 کو میجر جنرل خالد مشرف نے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ اس نے وزیر اعظم مشتاق احمد خوندکر سے استعفیٰ لیا اور پارلیمنٹ توڑ دی، لیکن جنرل خالد مشرف صرف 4 دن بعد اپنی ہی فوج کے ایک کرنل ابو طاہر کے ہاتھوں مارا گیا، اور حکومت چیف جسٹس ابو سادات محمد سائم کے پاس چلی گئی۔ 29 نومبر 1976 کو ایک دوسرے فوجی جرنیل ضیاء الرحمان نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ وہ بیک وقت آرمی چیف اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گیا۔ جنرل ضیاء الرحمان نے ملک میں نیا آئین نافذ کیا، ریفرنڈم کرایا، سیاسی جماعتوں پر پابندی لگائی، اپنی ایک سرکاری سیاسی پارٹی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP بنائی، اور حکومت کرتے چلے گئے۔ وہ مارشل لا اور یونیفارم کی مدد سے اقتدار کے مزے لوٹ رہے تھے۔ 30 مئی 1981 کو میجر جنرل عبد المنصور نے چٹاگانگ میں جنرل ضیاء الرحمان کو گولی مار دی۔ جنرل منصور خود بھی اس بغاوت میں مارے گئے۔ جنرل ضیاء کے بعد بنگلہ دیش میں 6 ماہ کے لیے جمہوریت آئی، لیکن جنوری 1982 میں نیشنل سیکورٹی کونسل بنی۔ بنگلہ دیش کے آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل حسین محمد ارشاد اس کونسل کے ممبر بنے، اور انہوں نے 15 دن بعد سویلین حکومت کا تختہ الٹ دیا، 1972 کا آئین معطل کیا اور مارشل لا لگا دیا۔ جنرل ارشاد شروع میں ملک کے چیف ایگزیکٹو بنے، لیکن 11 دسمبر 1983 کو صدر بن گئے، جس پر ملک میں ہڑتالیں، جلسے اور جلوس شروع ہو گئے، لیکن جنرل ارشاد ڈٹے رہے۔ اس دوران انہوں نے عام انتخابات منسوخ کیے، سیاسی جماعتوں پر پابندی لگائی، 21 مارچ 1985 کو ریفرنڈم کرایا، اور ملک گیر ہڑتالوں اور شدید عوامی نفرت کے باوجود قوم سے 95% ووٹ حاصل کر لیے۔ جنرل ارشاد نے جاتیہ پارٹی کے نام سے سرکاری جماعت بنائی، اور اس جماعت نے الیکشن میں 300 میں سے 183 سیٹیں حاصل کر لی، اور 15 اکتوبر 1986 کو جنرل ارشاد نے سرکاری جماعت کی مدد سے خود کو اگلے 5 سال کے لیے صدر منتخب کرا لیا، جس کے بعد افراتفری میں اضافہ ہو گیا، مظاہروں میں شدت آ گئی، اور سرکاری اہلکاروں کے لیے سڑکوں پر نکلنا محال ہو گیا۔ جنرل ارشاد نے اس صورتحال سے نکلنے کے لیے 27 نومبر 1987 کو ملک میں ایمرجنسی لگا دی، لیکن ملک میں ایمرجنسی کے خلاف ہنگامے پھوٹ پڑے۔ جنرل ارشاد نے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے پارلیمنٹ توڑ دی۔ 3 مارچ 1988 کو نئے الیکشن کرائے، اور ان الیکشنوں میں سرکاری جماعت نے 250 سیٹیں حاصل کر لیں، لیکن عوام الیکشن کے نتائج پر مزید ناراض ہو گئے، اور یوں ملکی نظام عملاً معطل ہو کر رہ گیا۔ اس دوران قدرت نے بھی جنرل ارشاد کے خلاف ووٹ دیا، اور اگست 1988 میں بنگلہ دیش میں تاریخ کا انتہائی خوفناک سیلاب آیا، اور حکومت کا سارا انفراسٹرکچر بہا کر لے گیا۔
پوری دنیا نے سیلاب زدگان کے لیے امداد دی، لیکن جنرل ارشاد نے فوج کو خوش کرنے کے لیے یہ امدادی رقم جرنیلوں کے حوالے کر دی۔ یہ اقدام اونٹ کی کمر پر آخری تنکا ثابت ہوا اور بنگلہ دیش انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھا۔ بنگلہ دیش میں اس وقت 3 بڑی اور 12 چھوٹی سیاسی جماعتیں تھیں۔ بڑی سیاسی جماعتوں میں BNP، عوامی لیگ اور جماعت اسلامی شامل تھی۔ BNP کی قیادت جنرل ضیاء الرحمن کی بیوہ خالدہ ضیاء کر رہی تھی، جبکہ عوامی لیگ کی سربراہ شیخ مجیب الرحمن کی صاحبزادی حسینہ واجد تھی۔ 1999 میں بنگلہ دیش کی 3 بڑی اور 12 چھوٹی جماعتیں اکٹھی ہوئیں اور انہوں نے عوام کے ساتھ مل کر جنرل ارشاد کے خلاف تحریک چلانے کا فیصلہ کیا۔ جنرل نے سیاسی جماعتوں کے اس اتحاد کو غیر سنجیدگی سے لیا۔ اس کا خیال تھا وہ ان سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں عوام میں کہیں زیادہ مقبول ہے۔ لیکن آنے والے دنوں میں حالات بدل گئے۔ لوگوں نے جب اپنی سیاسی قیادت کو فوجی آمریت کے خلاف ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے دیکھا تو وہ بھی اکٹھے ہو گئے۔ لہٰذا پھر دسمبر 1990 کا دن آ گیا۔ یہ دن انقلابی تحریکوں اور جمہوری جدوجہد کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ اس دن تمام سیاسی جماعتوں نے دن کے 2 بجے عوام سے اپیل کی، ہم 4 بجے فوجی آمر کے خلاف تحریک شروع کریں گے۔ عوام ہماری کال کا انتظار کریں۔ عوام اگلے حکم کے لیے گھروں میں بیٹھ گئے۔ سیاسی جماعتوں کے کارکنوں نے ایوان صدر، پارلیمنٹ ہاؤس، ٹیلی ویژن اور ریڈیو اسٹیشن کے محاصرے کر لیے۔ پورے ڈھاکہ میں لاؤڈ سپیکر لگا دیے گئے۔ ٹھیک 4 بجے سیاسی جماعتوں کے لیڈروں نے عوام سے درخواست کی۔ ڈھاکہ کے تمام لوگ بیوی بچوں سمیت گھروں سے باہر نکلے، گھر کے دروازے کو تالا لگائیں اور جب تک جنرل ارشاد کے فرار کی خبر نہیں آتی اس وقت تک شہر کی گلیوں میں ڈیرے ڈالے رکھیں۔ یہ اعلان لاؤڈ سپیکروں سے ہوتا ہوا عوام تک پہنچا تو ڈھاکہ کے 80 لاکھ لوگ گلیوں اور سڑکوں پر نکل آئے۔ انہوں نے گھروں کو تالے لگائے اور سڑکوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ انتہائی پرامن مظاہرہ تھا۔ 80 لاکھ لوگ فٹ پاتھوں پر بیٹھے تھے اور یک آواز ہو کر ہمارو ابی تمہارو ابی، ہمارا مطالبہ تمہارا مطالبہ، ارشاد رے کلا چائی، ارشاد کا سر چاہیے کے نعرے لگا رہے تھے۔ 80 لاکھ عوام کو سڑکوں پر دیکھ کر پہلے پولیس فرار ہوئی، اس کے بعد فوجیوں نے بیرکوں میں پناہ لے لی۔ شام مغرب کے وقت ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی انتظامیہ نے عوام کے لیے اپنے دروازے کھول دیے اور احتجاج کا عملی مظاہرہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے نشر ہونے لگا۔ اس مظاہرے کو دیکھ کر پورا ملک سڑکوں پر آ گیا۔ جنرل ارشاد ٹیلی ویژن پر ہجوم دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے ساتھی جرنیلوں سے مدد مانگی، لیکن طویل منت سماجت کے بعد فوج صرف اسے ایوان صدر سے نکالنے پر تیار ہوئی۔ ڈھاکہ کے GHQ سے ایک ہیلی کاپٹر ایوان صدر پہنچا اور جنرل ارشاد اور اس کی بیگم کو چھاؤنی میں لے آیا۔ رات 11:15 بجے ریڈیو بنگلہ دیش سے جنرل ارشاد کے استعفے کی خبر نشر ہو گئی اور بنگلہ دیش کی سیاست سے فوج ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی۔ سیاسی جماعتوں نے چیف جسٹس آف بنگلہ دیش شہاب الدین احمد کو نگران صدر بنایا۔ چیف جسٹس میں 90 دنوں میں آزادانہ اور غیر جانبدارانہ الیکشن کرائے اور حکومت اکثریتی جماعت کی رہنما خالدہ ضیاء کے حوالے کر دی۔ جنرل ارشاد کو عدالت نے 10 سال قید کی سزا سنائی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن بنگلہ دیش کی فوج بیرکوں تک محدود ہے اور ملک تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔